بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ الغاشیہ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الغاشیہ کی کچھ آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ الغاشیہ کے معنی ہوتے ہیں ڈھانپ لینے والی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے مختلف نام ذکر فرمائے ہیں۔ قیامت کے جو مختلف نام ہیں ان میں سب سے مشہور اور سب سے بڑا نام تو اس کا القیامہ ہی ہے، اور اسی نام کی مناسبت سے قرآن مجید میں سورۃ القیامہ بھی آپ کو 29ویں پارے میں مل جائے گی۔ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام اس کا الغاشیہ بھی ہے، یعنی جیسے میں نے عرض کیا کہ غاشیہ کے معنی ہے ڈھانپ لینے والی، تو جب قیامت آئے گی تو سب کو ڈھانپ لے گی۔ پھر قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے اس کا القاریہ، کھڑکھڑانے والی۔ القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، تو اس نام سے بھی ایک سورت 30ویں پارے میں موجود ہے، سورۃ القاریہ۔ پھر اس کا ایک نام ہے الواقعہ، واقع ہونے والی، کہ یہ واقع ہو کر رہے گی۔ اذا وقعت الواقعہ، تو آپ کے قرآن مجید میں سورۃ الواقعہ بڑی مشہور سورت ہے، آپ جانتے ہیں، اس نام سے بھی سورت موجود ہے۔ پھر قیامت کے جو مختلف نام اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں قرآن مجید میں، ان میں ایک نام ہے اس کا جی الحاقہ، حق ہو کر رہنے والی، حق ہونے والی، یہ حق ہو کر رہے گی، یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہے، یہ ہوگا، ضرور ہوگا۔ اور اس نام سے بھی آپ کو قرآن مجید میں ایک سورت مل جائے گی، سورۃ الحاقہ۔ الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، تو اس کا اسلوب اور سورۃ القاریہ کا اسلوب دونوں کا ایک ہی اسلوب ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ایک نام الساعہ بھی ذکر کیا ہے، اور بھی مختلف ناموں کے ساتھ قرآن میں قیامت کو ذکر کیا گیا ہے۔ اور شاید آپ کو یاد ہوگا، میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا تھا کہ قرآن مجید کی سب سے بڑی نصیحت جو ہے وہ موت ہے۔ مومن کی موت کا تصور یہ ہے کہ ایک مرتبہ اس کی آنکھ اس دنیا میں بند ہوگی اور دوسری دنیا کی آنکھ کھل جائے گی، وہ ایک زندگی گزارے گا، برزخی زندگی، اور اس کے بعد پھر قیامت کے دن اسے اٹھایا جائے گا اور اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، جہاں پر وہ اپنے اعمال کا جواب دہ ہوگا۔ تو یہ موت کا ایک تصور ہے مسلمان کا، یعنی مومن کا۔ اور قیامت کے جتنے نام ذکر کر دیے ہیں جگہ جگہ اور ہر صفحے پر ذکر کیا گیا، تو مراد یہی ہے کہ انسان کو موت یاد رہنی چاہیے کہ اس کی یہی زندگی کل زندگی نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد جو آنے والی زندگی ہے، جو کہ کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہے، وہی اصل زندگی ہے۔ جمعے کی نماز میں امام صاحب دوسری رکعت میں نارمل کبھی اس پوری سورہ مبارکہ کو پڑھ دیتے ہیں، کبھی اس کے آدھے حصے کو پڑھتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جمعے کی نماز کی دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ کی تلاوت اکثر کیا کرتے تھے۔ ایسی کیا بات ہے سورہ مبارکہ میں؟ آپ نے بے شمار مرتبہ اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ بھی سنا ہوگا اور قرآن مجید ختم کرتے ہوئے آپ اس سورہ مبارکہ سے گزرے بھی ہوں گے۔
لیکن آج میں آپ کو اپنے ٹاپک کے حوالے سے بھی، جو کہ ہمارا اعراب کا ٹاپک چل رہا ہے، اس کے حوالے سے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے جو مضامین ہیں اس کے حوالے سے کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب الحمدللہ یہ جانتے ہیں کہ ہماری یہ زندگی عارضی زندگی ہے، اور یہ دنیا کی زندگی دارالامتحان ہے۔ اس میں ہمارا امتحان ہونا ہے اور رزلٹ نکلنا ہے، جو کہ آخرت کے دن نکلنا ہے۔ اب جب ہم کہتے ہیں کہ ہماری یہ زندگی جو ہے یہ دارالامتحان ہے، امتحان کا ذکر جب بھی ہوگا تو 7 چیزیں اس کے اور جڑی ہوئی آپ کو ملیں گی۔ ایک امتحان کے ساتھ طالب علم، اور دوسرا رزلٹ ڈے۔ تو گویا اگر یہ دنیا کی زندگی ہمارے لیے دارالامتحان ہے تو ہم سب کی حیثیت اس دنیا میں طالب علموں کی حیثیت ہے۔ ہم سب طالب علم کی حیثیت سے اپنی یہ زندگی گزار رہے ہیں اور امتحان سے گزر رہے ہیں، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ رزلٹ اناؤنس ہوگا۔ وہ رزلٹ اناؤنس جس دن ہوگا وہ قیامت کا دن ہوگا۔ اس سورہ مبارکہ میں اصل میں اللہ تعالیٰ نے اس رزلٹ ڈے کو، یعنی قیامت کے دن کو، اس کو بیان کیا ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم بحیثیت طالب علم کہاں پر کھڑے ہیں۔ رزلٹ ڈے کو 2 طرح کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جی۔ ایک وہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کامیاب ہونے والے ہوتے ہیں، اور ایک وہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو ناکام ہونے والے ہوتے ہیں۔ جو کامیاب ہونے والے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے پاس ہونا ہے، کیونکہ انہوں نے محنت کی ہوتی ہے، اور ناکام ہونے والے اسٹوڈنٹس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے فیل ہو جانا ہے، کیونکہ انہیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہوا ہے۔ تو جو کامیاب ہونے والے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے چہرے چمک رہے ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں وہ، اور ناکام ہونے والے طلباء جو ہیں ان کے منہ لٹکے ہوتے ہیں، ان کے چہروں پر آپ کے لیے مردگی سی چھائی ہوتی ہے۔ تو ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کر اب ذرا اس سورہ مبارکہ کی آیات کو سنیے گا۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے طالب علموں کو رزلٹ ڈے کے بارے میں، کہ کیا تمہیں پتہ ہے کچھ نتیجے کے دن کیا ہوگا؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، بہت سے چہرے اس دن جھکے ہوئے ہوں گے، یعنی اردو محاورے میں کہا جائے گا بہت سے منہ اس دن لٹکے ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے میں نے کہا کہ اب آپ کو پتہ چل گیا کن کا ذکر ہو رہا ہے پہلے؟ ناکام ہونے والے طلباء کا، کہ وجوہ یومئذ خاشعہ، بہت سے چہرے اس دن جھکے ہوئے ہوں گے، یعنی منہ لٹکے ہوئے ہوں گے۔ فیل ہونے والے طلباء کے منہ لٹکے ہوتے ہیں، وجہ کیا ہوتی ہے مجھے بتائیں؟ پھر ان کے فیل ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے جی؟ پڑھائی نہیں کی ہوتی، صحیح ہے نا؟ سارا سال اپنے دنیاوی امتحان کے بارے سے دیکھیں، سارا سال موجیں کی ہوتی ہیں، پڑھائی نہیں کی ہوتی، لہٰذا رزلٹ ڈے کو منہ لٹکا ہوا ہوگا۔ لیکن یہاں جو نقطہ آ رہا ہے نا وہ ذرا سنیے گا، یہاں پر بالکل برعکس بات ہو رہی ہے۔ عاملۃ ناصبہ، ایسی بات نہیں تھی کہ انہوں نے محنت نہیں کی تھی، عاملۃ، بہت محنت کی تھی انہوں نے، ناصبۃ، اور اتنی محنت کی تھی کہ محنت کر کر کے تھک گئے تھے۔ اب انسان چونکے گا کہ اتنی محنت کی اور محنت کر کر کے تھک گئے، پھر بھی منہ لٹکا ہوا ہونا اس دن۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت سارے چہرے اس دن جھکے ہوئے ہوں گے، منہ لٹکے ہوئے ہوں گے۔ ایسی بات نہیں کہ محنت نہیں کی تھی، بہت محنت کی تھی انہوں نے، عاملۃ، اور اتنی محنت کی تھی کہ محنت کر کر کے تھک گئے تھے، ناصبۃ۔ تو آپ کے خیال میں کیا وجہ ہو سکتی ہے جی؟ ایسے ذرا لائیں اپنے، کہ قرآن زندہ کلام ہے، اپلائی کیا کریں اسے اپنے اوپر، دیکھا کریں کہ وہ جو محنت کی تھی، ٹھیک ہے، بہت محنت کی تھی، تھک گئے تھے، تو کیا یعنی محنت انہوں نے کی تھی، ڈائریکشن صحیح نہیں تھی، ڈائریکشن صحیح نہیں تھی۔ یعنی ایک طالب علم سارا سال پڑھتا رہے، یعنی طالب علم کو ذرا سامنے رکھے نا، طالب علم سارا سال پڑھتا رہے، نہ اسے کھانے کا ہوش ہو، نہ کھیلنے کا، نہ دوسری ایکٹیویٹیز کا،
اور امتحان میں وہ پھر بھی فیل ہو جائے، تو کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ نمبر 1، اس نے آؤٹ آف سلیبس تیاری کی تھی، یعنی جو سلیبس تھا، جو امتحان میں آنا تھا، اس نے وہ پڑھا نہیں، وہ عمران ڈائجسٹ پڑھتا رہا، اخبار جہاں پڑھتا رہا، ایک ایک لفظ اس کا رٹ لیا، لیکن اس کے بارے میں ایک سوال بھی امتحان میں نہیں پوچھا گیا. ٹھیک ہے نا؟ یہی وجہ ہو سکتی ہے نا، یعنی اس نے آؤٹ آف سلیبس محنت کی. تو آپ کا جواب سمجھ آتی ہے کہ جی وہ آؤٹ آف سلیبس، وہ محنت جو تھی، وہ جو محنت کرنی چاہیے تھی آخرت کمانے کے لیے، اس نے دنیا کمانے میں لگا دی اور تھک ہار گیا دنیا کما کما کر. اور اس کا ثبوت ہمیں قرآن سے ملتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو پتہ ہے کہ سورۃ الکہف پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے. ایک تو نور کے حوالے سے روایت ملتی ہے کہ نور عطا کیا جائے گا اس شخص کو جو جمعے سے اگلے جمعے تک قائم رہے گا، اور ایک یہ بھی ہے کہ اس کی شروع اور آخری والی آیات یاد کرنے سے دجالی فتنے سے انسان جو ہے محفوظ رہے گا. تو اس میں آخری رکوع میں بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھے کہ کیا ہم تمہیں بتائیں ان لوگوں کے بارے میں جو اعمال کے لحاظ سے زبردست خسارے میں ہیں. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی ساری سعی بھاگ دوڑ دنیاوی زندگی میں گم ہو کر رہ گئی. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ گمان کر رہے ہیں کہ ہم بڑے تیر مار رہے ہیں، بڑے کامیاب جا رہے ہیں. تو یہ اشارہ ادھر ہی ملتا ہے کہ دنیاوی زندگی میں ساری اپنی زندگی کھپا دی، آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا. یا ایک میں آپ کو اس کا پس منظر میں ایک واقعہ سناتا ہوں، جو میں نے کہا نا ڈائریکشن صحیح نہیں ہوگی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک عیسائی راہب کے پاس گئے، اور وہ عیسائی راہب آپ کو پتہ ہے رہبانیت اور راہب یعنی وہ کہ اللہ کا خوف رکھنے والے، اتنا اللہ کا خوف کہ دنیا کو چھوڑ دی انہوں نے، اور پہاڑوں میں، جنگلوں میں، غاروں میں اپنی زندگی بسر کر دی اور اللہ کی عبادت میں زندگی گزار دی. اور آپ یہ جانتے ہیں کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو بہرحال عیسائیت میں آپ کو چیز ملے گی. تو ایک راہب سے ملے اور وہ دیکھیں انہوں نے کیوں یہ زندگی اپنائی، اللہ کے خوف کی وجہ سے. تو جذبہ بڑا پازیٹیو ہے، لیکن طریقہ کار صحیح نہیں ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں رہ کے زندگی گزار کے ہمیں دکھائی کہ وہ ہمارے لیے آئیڈیل، ہمارے لیے نمونہ، ماڈل جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے. تو بہرحال حضرت عمر ملے اس راہب سے اور دیکھا کہ وہ انتہائی بوڑھا ہو چکا تھا، اور اتنا بوڑھا تھا کہ اس کی یہ جو بھویں ہیں یہ لٹک گئی تھی اس کی آنکھوں پر، اور اس حالت میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف تھا. حضرت عمر نے جب اسے دیکھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ نے سورۃ الغاشیہ کی یہ آیات تلاوت کی کہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، کہ بہت سارے منہ اس دن لٹکے ہوئے ہوں گے، بڑی محنت کرنے والے اور تھک جانے والے. یعنی پازیٹو اس کا بھی یقین ہے، ایمان ہے، اللہ کا خوف، آخرت اس کا بھی ہے، لیکن ڈفرنس کیا ہے جی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، اللہ کو بھی مانتا ہے، آخرت کو بھی مانتا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، لہٰذا عاملۃ ناصبہ والی کیٹیگری میں چلا گیا. تو گویا ڈائریکشن کا صحیح نہ ہونا. تو وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، اب آگے ان کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ اب وہ کس حال میں ہوں گے. تسلا نارن حامیہ، وہ بھنیں گے، روسٹ ہوں گے، نارن ایک ایسی آگ میں جو کہ حامیہ انتہائی گرم ہوگی. آگ کے ساتھ اگر حامیہ نہ بھی لگا ہو تو آگ کوئی ٹھنڈی ہوتی ہے جی؟ آگ تو ہوتی گرم ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کی انٹینسٹی کو بیان کرنے کے لیے حامیہ کا بھی لفظ بیان فرمایا کہ ایسی آگ جو انتہائی گرم ہوگی. اور آپ نے وہ روایت سنی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی آگ جو ہے یہ اس آگ کو 70 مرتبہ ٹھنڈا کیا گیا تو یہ جا کے بنی ہے. تو اب ان کا رزلٹ بتایا جا رہا ہے کہ اب انہیں ملے گا کیا؟ تسلا نارن حامیہ. اب ظاہر بات ہے وہیں رہنا ہے،
وہیں جینا ہے، موت تو آنی نہیں ہے، لہٰذا بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی۔ گرمی میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھیں موسم چینج ہو رہا ہے تو سب سے پہلے ہمیں طلب ہو رہی ہے پیاس کی، کیوں مجھے آوازیں آ رہی تھی کہ یہاں کولر بھی ہونا چاہیے جی، کیونکہ موسم چینج ہو رہا ہے تو پیاس اب لگنی شروع ہو گئی ہے، تو پیاس لگے گی انہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں ہم انہیں دیں گے پینے کے لیے، لیکن کیا فرمایا کہ تسقا من عین آنیہ، انہیں پلایا جائے گا، لیکن ایک ایسے چشمے سے پانی پلایا جائے گا جو خود کھولتا ہوا ہوگا۔ انہیں پینے کے لیے دیا جائے گا لیکن کھولتے ہوئے چشمے سے پانی دیا جائے گا۔ یعنی آپ کو آپ ذرا تصور کریں کہ شدید گرمی ہو اور شدید پیاس، اور اس میں آپ کو گیزر سے فل ٹیمپریچر کر کے آپ کو ایک گلاس پانی کا بھر کے دے دیا جائے تو بتائیں کیا حال ہوگا۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ پیئیں گے، ایسے پیئیں گے جیسے تمہارے پیاسے اونٹ پانی پیتے ہیں، یعنی وہ اتنے عرصے پیاسے رہ کر پھر جب پانی ملتا ہے تو کیسے پیتے ہیں؟ یا اپنی مثال لے لیں، جب روزہ کھلنے کے بعد آپ پانی پیتے ہیں تو کیسے پیتے ہیں؟ تو ایسے پیئیں گے، اور وہ جب پانی کھولتا ہوا اندر جائے گا تو آپ خود اندازہ کریں کہ کیا حال ہوگا۔ تو تسقا من عین آنیہ لیس لہم طعام الا من ضریع۔ اب ظاہر بات اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرے گا، بھوک بھی لگے گی تو کھانے کو بھی دے گا انہیں، ان کے لیے کھانا ہوگا، مگر ضریع میں سے۔ اب یہ لفظ چونکہ ہمارے لیے بڑا نیا لفظ ہے، اب ہم نے پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے یہ چیز، لیکن عرب کے سامنے جب یہ لفظ آیا تھا اس نے فوراً اسے سمجھ لیا تھا۔ یہ اصل میں ان کے ہاں انتہائی کڑوا کانٹے دار پودا تھا، جس کے پتے جو ہے ان کے اونٹ نارملی زیادہ کھاتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو وہ بالکل کھانا بھی دیا جائے گا لیکن یہ کھانا دیا جائے گا، انہیں ملے گا۔ پھر کھانے کے کیا فائدے ہوتے ہیں جی؟ بھوک ختم کرتا ہے، اور دوسرے صحت دیتا ہے، انرجی دیتا ہے، موٹا کرتا ہے۔ لہٰذا اگلی آیت میں فرما دیا کہ لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن، وہ نہ تو موٹا کرے گا ولا یغنی من جوع، اور نہ ہی اس سے ان کی بھوک ختم ہوگی۔ یہ تذکرہ تھا جی ناکام طلبہ کا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں بھی کامیاب ہونے والے طلبہ کو ذکر کیا، کامیاب ہونے والوں کو کیا تو ناکام کا ذکر ضرور کیا، ساتھ ناکام کو پہلے ذکر کیا تو کامیاب ہونے والوں کا ذکر ضرور کیا، جنتیوں کا تو ساتھ ہی دوزخیوں کا کیا تو جنتیوں کا بھی کیا۔ آگے پھر اب دوسرے گروپ کا ذکر ہو رہا ہے کہ وجوہ یومئذ نائمہ، ہاں بہت سارے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، لسعیہا راضیہ، جو انہوں نے دنیا کی زندگی میں کوشش کی ہوگی نا اس سے راضی ہوں گے۔ کہاں ہوں گے؟ فی جنت عالیہ، ٹھیک ہے؟ لا تسمع فیہا لاغیہ، جو میں کچھ مس بھی کر گیا ہوں بیچ میں سے کیونکہ ایک جیسے الفاظ ہے، اس میں کوئی وہ لغو بات نہیں سنیں گے۔ فیہا عین جاریہ، اس میں بھی ایک چشمہ ہوگا، بہتا ہوا چشمہ ہوگا، اور قرآن مجید جگہ جگہ بتاتا ہے کہ چشمے نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی، اور پتہ نہیں کیا کیا مشروبات ہوں گے جو ہم نے کبھی سنے بھی نہیں ہوئے۔ فیہا سرر مرفوعہ، اونچے تخت لگے ہوئے ہوں گے۔ اب جنتی کیا ہوں گے؟ اصل میں اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوں گے، اور مہمانوں کو عزت دی جاتی ہے، ان کا اکرام کیا جاتا ہے۔ آپ جب کوئی فنکشن ارینج کرتے ہیں، جب کوئی شادی کا ایک فنکشن ہوتا ہے تو مجھے بتائیں شادی کے جو چیف گیسٹ ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ دولہا دلہن، وہ چیف گیسٹ ہوتے ہیں نا شادی کے، تو ان کو کیا آپ ساتھ گراؤنڈ پہ بٹھا دیتے ہیں؟ ان کے لیے سٹیج بنتا ہے، ان کے لیے سٹیج بنتا ہے اونچا کر کے تاکہ وہ سب کو نظر آئیں۔ تو فیہا، اب یہ بھی اصل میں دولہا دلہن نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ فیہا سرر مرفوعہ، اونچے تخت لگے ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اچھے فنکشن پہ جائیں آپ تو جیسی انٹری ہوتی ہے آپ کی، دیکھیں آج کل ٹرینڈی ہے جی، مطلب کیا بات ہے، ریسیپشن
یعنی ڈیمانڈز ہوتی ہیں باقاعدہ کہ جی ریسیپشن صحیح ملنی چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے، باقی کچھ ہو نہ ہو، باقی دیکھی جائے گی، ریسیپشن صحیح ہونی چاہیے. تو ریسیپشن آپ کو اپیل کرتی ہے. ریسیپشن کیا؟ آپ انٹر ہوئے، خوبصورت میزوں پہ بڑے سلیقے سے خوبصورت گلاس شیشے والے ایسے چنے ہوئے رکھے ہوتے ہیں، خالی بھی اچھے لگتے ہیں وہ. تو وہ ذکر کیا جا رہا ہے وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ. کارپٹ بچھے ہوئے ہوں گے، تکیے لگے ہوئے ہوں گے، کشنز. تو یہ اب ان جنتیوں کی اپنے مہمانوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے موٹیویٹ کیا کہ اب تم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کامیاب ہونے والے طلبہ میں آنا ہے یا ناکام ہونے والے طلبہ میں. تو یہ میسج تھا جی سورۃ الغاشیہ کا. اب آپ کو شاید اندازہ ہوا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز میں کیوں یہ میسج دیا کرتے تھے، اور کتنی مرتبہ آپ نے سورۃ الغاشیہ پڑھی، سنی، اس سے گزرے. لیکن میرا نہیں خیال کہ کبھی سورۃ الغاشیہ نے آپ کو تنگ کیا ہو، ہلایا ہو. یہ ہے جی قرآن کی ہدایت.